ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے بہت ہی حساس قسم کا معاملہ ہے۔ بلوچستان پر قبضے کی ایک نہ رکنے والی جنگ پچھلے کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں حکومتیں گرائی بھی جاتی ہیں اور بنائی بھی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ جو ہے وہ جمہوری انداز میں کیا جاتا رہا ہے، وہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں، قائد ایوان کا انتخاب بھی ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی انہی کے مرضی سے آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ پیا ہی کو اپنی سہاگن سے شکایت رہتی ہے؟ وہ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں اپنی سہاگن سے کہ جو معاملات طے کر کے سہاگن آتی ہے نکاح سے پہلے، بندھن جوڑنے سے پہلے، کیا وجہ ہے کہ وہ وعدے نبھانے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے، وہ وفا نہیں کرتی ہے، وہ دغا ہی دغا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے بالآخر جو ہے یہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ اب موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا جو ہے وہ بندھن ٹوٹنے جا رہا ہے، انہی تحفظات، انہی شکایتوں کے نتیجے میں کہ جو وعدے وہ کر کے آئے تھے، جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا، وہ ایک بھی کام جو ہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ ان کی مبینہ مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں بلوچستان کے دو شہر، ایک تو زہری اور دوسرا اسپلنجی جو ہے، جو کہ مستونگ کے قریب واقع ہے، یہ دونوں شہر جو ہے پچھلے 2 ماہ سے دہشت گردوں کے قبضے میں تھے۔ بلوچستان حکومت کا اپنے ان 2 شہروں سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ 72 گھنٹے پہلے جو ہے سیکورٹی فورسز نے انتہائی جواں مردی، بہادری اور غیر معمولی دلیری سے ان دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ان دونوں شہروں کا قبضہ ان سے چھڑوا لیا اور انہیں جو ہے ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ اس مقابلے میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا ہے، بہت ساری شہادتیں ہوئی، لیکن بالآخر جو ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جو ہے دونوں شہروں پر قبضہ دوبارہ سے کر لیا ہے، اپنی رٹ قائم کر لی۔ تو یہ وہ بہت بڑی چارج شیٹ اس وقت بننے جا رہی ہے خود بلوچستان کے موجودہ وزیر اعلیٰ کے خلاف، کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں اقتدار سے جو ہے وہ دستبردار ہونا پڑے گا، انہیں نکالا جا رہا ہے۔ اور اب ایک کانٹے دار مقابلہ ہے اس وقت بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے کہ کون خوش نصیب جو ہے بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے۔ اب یہاں یہ بھی میں ذکر کروں کہ بلوچستان کی تاریخ جو ہے وہ سرفروشی کے حوالے سے بھری پڑی ہے۔ بلوچستان میں بڑی قوم پرستی ہے، بلوچستان کے عوام جو ہے وہ اپنی سرزمین پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے، وہ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، ہر وقت سر پر کفن باندھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ اپنی سرزمین پر جو ہے وہ کسی سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ ایک طرف تو وہاں پر جو ہے سرفروشی کی جو ہے وہ یہ صدائے گونج رہی ہے، تو دوسری جانب جو ہے ہر کوئی اپنا اپنا ضمیر جو ہے وہ اپنے قد کاٹ کے حساب سے اس وقت بیچنے کو تیار ہے۔ ہمیشہ سے بکتے ہوئے آ رہے جتنے بھی یہ وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ہو، یا اراکین اسمبلی کا ہو، یا پھر خود کابینہ کے وزراء کا ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ کمپرومائز کے نتیجے میں کچھ دو کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ عمل پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، یہ اس کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ یہ اہم مناصب جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت بھی جو ہے وہ ایک کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے کہ بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون بننے جا رہا ہے۔ 2-3 نام اس وقت ہیں سیاسی حلقوں میں۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے جو اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق پہلا انتخاب تھا خود چنگیز خان مری کا،
کولو کے رہنے والے ہیں اور یہ خیر محمد مری کے غالباً سپوت بتائے جاتے ہیں۔ انہیں جو ہے وزارت اعلیٰ کا منصب دیا جانا تھا، لیکن اس پر جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا انتخاب خود بڑی حلقوں کی طرف سے کیا گیا تھا کہ انہیں اگر وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو جو لوگ باغی ہیں، جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھ چکے ہیں، جو لوگ اس وقت دوسروں غیر ملکی دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں بلوچستان کے کیس کو لے کر، شاید انہیں جو ہے وہ راضی کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں اور واپس ان کو بلوچستان لے آئیں۔ یہ سوچ کر جو ہے خود چنگیز خان مری کا جو ہے وہ سلیکشن ہونے جا رہا تھا، لیکن جب اس پہ اتفاق نہ ہو سکا تو اب دو دوسرے نام سامنے آ گئے ہیں۔ ایک تو آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے کراچی کے لوگوں کے، وہ ہے علی حسن ظہری المعروف علی حسن بروئی۔ وہ ایک تگڑے امیدوار ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے۔ یہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا شاید اندازہ ہو کہ جو نمائش پچھلے دنوں امریکہ میں کی گئی پاکستان کے اہم ترین معدنیات کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کو، وہ معدنیات کا تحفہ کسی اور نے نہیں، خود کہتے ہیں کہ علی حسن ظہری المعروف علی حسن بروئی نے ہی اعلیٰ حکام کو دیا تھا، جس کے توسط سے جو ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ تک پہنچا دیا گیا۔ یہ جو قیمتی جو معدنیات ہے قیمتی، یہ معدنیات جو ہے یہ خود دھورا جی کے علاقے کی ہے، بلوچستان کی، کہ وہاں سے نکالے گئے ہیں اور وہاں جو ہے معدنیات کے نکالے جانے کا سلسلہ چل پڑا ہے کافی عرصے سے، اور منصفانہ تقسیم جو ہے یہ موصوف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اوپر والوں کے میں جو ہے ان کی بڑی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ایم پی بھی بن گئے اور اس کے بعد جو ہے بلوچستان کی کابینہ میں بھی ان کو شامل کر دیا گیا، اور اب جو ہے یہ بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کے بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ابھرے ہیں۔ حالانکہ موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سرفراز بگٹی نے انہیں وزیر داخلہ بنانے کی بھی آفر کی تھی، لیکن خود علی حسن ظہری نے یہ کہہ کر انہیں مسترد کر دیا، ٹکرا دیا کہ اب معاملہ جو ہے وہ وزیر داخلہ سے بہت اونچی لیول تک پہنچ چکا ہے، یعنی وزیر داخلہ اب ان کا معیار نہیں رہا، اب وہ سیدھے کے سیدھے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہی بن کر دکھائیں گے۔ یہ انہوں نے جواب دیا تھا سرفراز بگٹی کو۔ تو ایک تو مضبوط امیدوار جو ہے وہ خود علی حسن ظہری ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو دوسرے مضبوط ترین امیدوار ابھرے ہیں، خود ظہور بلیدی، ان کا تعلق جو ہے ڈاکٹر عبدالمالک کے بی این پی سے ہے، اس گروپ سے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالمالک خود پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں، تو یہ ان کے ہم خیال ہیں، لبرل ہیں، آزاد خیال ہیں، ماڈریٹ ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، مسلم لیگ نون کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی۔ لہٰذا اگر دو بڑی سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو چکا ہے تو یقیناً پھر جو ہے وہ مقتدر حلقے بھی انہی کا سلیکشن کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے ٹاپ و ٹاپ جو جا رہے ہیں وہ ظہور بلیدی جا رہے ہیں، تو کسی بھی وقت جو ہے وہ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ظہور بلیدی کو جو ہے وہ نئی سہاگن بنایا جا سکتا ہے پیا کی، یعنی بلوچستان کی یہ نئی وزیر اعلیٰ بنائی جا سکتی ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اب جب یہ بن جائیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان تو یقیناً ان کی کابینہ میں، ان کی گورنمنٹ میں جو ہے علی حسن ظہری المعروف علی حسن بروئی جو ہے وہ وزیر داخلہ بلوچستان بننا ہنسی خوشی قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ منصب بھی ان کے قد سے، ان کے مرتبے سے بہت اونچا ہے، جو لوگ ان کے ماضی سے واقف ہیں۔ اب میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ جو ہے بلوچستان پر قبضے کی ایک نہ رکنے والی جنگ چل رہی ہے، معاملہ معدنیات کا ہے،
اور اس میں جو ہے وہ کلیدی کردار جو ہے خود وہاں کے میر جعفروں کا اور میر صادقوں کا ہے، جو بظاہر تو قوم پرست بنتے ہیں، بظاہر تو جو ہے وہ بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑنے والے خود کو ظاہر کرتے، لیکن اصل میں جو ہے مفادات کا ٹکراؤ ہے، اصل میں معدنیات کا جھگڑا چل رہا ہے۔ جو لوگ ان کی سلیکشن کرتے ہیں، جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کا سب کا آپس میں مالی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ لیکن اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ جو ناراض لوگ ہیں یہ کہیں جو ہے ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، جس کے لیے پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں، پاکستان کے جو پالیسی میکر ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جنگ آپ کرتے رہیں لیکن ملک کے دشمنوں کے آلۂ کار نہ بنیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اسی لیے جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ پالیسی میکروں کا اور مقتدر حلقوں کا عمل دخل باقی صوبوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر دشمنوں کو کچھ زیادہ ہی اسپیس اپنوں کی غداری، اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے مل چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کا عمل دخل جو ہے بڑھ چکا ہے، جس کا زندہ ثبوت بلوچستان کے 2 شہروں زہری اور اسپلنجی پر جو ہے پچھلے 2 ماہ سے جو ہے وہ دہشت گردوں کا قبضہ رہنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، علی مردان ڈومکی کو بنا دیا گیا تھا خود نگراں سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ ان کے زیادہ بننے سے جو ہے جو لوگ ناراض ہیں، جو ان کے اپنے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں، میرا اشارہ جو ہے میر بختیار ڈومکی کی طرف ہے، تو ان کو جو ہے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں ہیں یا اسپین میں ہیں، فرانس میں کا مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں سے جو ہے بلوچستان کی تحریک چلا رہے ہیں، ان پر یہ الزام ہے کہ وہ غیر ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں اس وقت کھیل رہے ہیں۔ یہ سیکورٹی فورسز کا، مقتدر حلقوں کا الزام ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلوچستان کے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو علی مردان ڈومکی کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہے میر بختیار ڈومکی کو جو ہے وہ راضی کر کے لے آئیں گے، اور اسی ٹرم آف کنڈیشن پر انہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا گیا تھا، لیکن معاملات تو طے ہو گئے تھے، لیکن پھر وہ اس پر پورے نہ اترے اور انہوں نے اپنا پیریڈ گزارا وزیر اعلیٰ کا اور اپنے معاملات سیدھے کرتے رہے، لیکن جو کہا گیا تھا اس پر وہ پورے نہیں اترے۔ حالانکہ اب اس موجودہ کابینہ میں بھی جو ہے جو سرفراز بگٹی کی حکومت تھی، سرفراز بگٹی کی حکومت میں بھی خود بختیار ڈومکی کے اپنے سگے بھتیجے کوہیار ڈومکی کو جو ہے وہ میر کوہیار ڈومکی کو جو ہے وزیر بنا دیا گیا تھا، کیبنٹ میں شامل کیا تھا، بلدیات کا وزیر ان کو بنایا تھا، لیکن اس کو وزیر بنانے کے باوجود جو ہے وہ بھی اپنے چچا کو جو ہے وہ راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ وہ یہ جو ایک جنگ چل رہی ہے، ایک چھاپہ مار کارروائیاں ہو رہی ہے پاکستان کی سیکورٹی فورس کے خلاف، وہ اس کو رکوا سکے، انہیں ہتھیار ڈلوانے میں کامیاب ہو سکے کہ بھئی آپ ہتھیار ڈال دو، آپ واپسی کا راستہ لے لو، آپ کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ بھی انہیں منانے میں، انہیں راضی کرنے میں کامیاب نہیں، اور اسی ٹرم آف کنڈیشن پر کہتے ہیں کہ سرفراز بگٹی کو بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا گیا تھا۔ یہ آتے تو خوشی خوشی سے یہی سب عہد و پیما کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، تمام وعدوں جو ہے پر جو ہے وہ یقین دہانی کروا لیتے ہیں تمام شرائط پر، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، ٹائیں فش، یعنی کہ بعد میں اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو کچھ علی حسن زہری، المعروف علی حسن بروہی نے اپنی آڈیو بیانوں میں کہا، میں کوئی چیف منسٹر کی شوق نہیں ہے، نہیں چیف منسٹر بننا چاہتا ہوں، چیف منسٹری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چیف منسٹر بنائے گا میں رب بنائے گا، ایسا چیف منسٹر جو جیسا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے جھوٹا فراڈی، ایسا نہیں بنایا اللہ کسی کو، جو جھوٹ بولے، فراڈ کرے لوگوں کے ساتھ، ہمارے پارٹی کے ساتھ، وہاں نون کو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، پیپلز پارٹی کو کہتا ہے آپ کے ساتھ ہوں، وہاں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو کہتا ہے آپ کے ساتھ ہوں، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف اپنے مفاد کے ساتھ ہے، اپنے پیسے کمانے کے چکر میں، اپنے پیسے شفٹ کرانے کے چکر میں، لنڈن لے کے جانے کے چکر میں، مجھے سب پتا ہے، سب چیزیں میرے پاس، میں سامنے رکھوں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں،
میں ڈرتا ہوں، میں رب سے ڈرتا ہوں، جو رات قبر میں ہوگی وہ باہر نہیں ہوگی۔ آج جو پچھلے 3-4 دنوں سے میں اپنے پروگرام میں باقاعدگی سے نشر کر رہا ہوں، تو وہ بالکل صحیح انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، یعنی کہ چور سے کہتے ہیں چوری کرو، پولیس سے کہتا ہے کہ انہیں پکڑو، یعنی کہ جن کے کہنے پر انہیں وزیر بنایا گیا تھا ان کو تو کہا کہ ہم آپ کے جو ہے وہ اہداف پورے کریں گے، ہم آپ کے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے کہتے ہیں مبینہ طور پر جو ہے وہ انہی دہشت گردوں کے جو ہے ایک طریقے سے سہولت کاری کے طور پر ابھرے ہیں، ایک طریقے سے ان کے میڈیا رپورٹس کے مطابق سہولت کاری کے مرتکب وہ ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے انہی دہشت گردوں کا جو ہے بلوچستان کے 2 اہم ترین شہروں جو ہے وہ خود خزدار کے سب ڈویژن جو ہے زہری اور مستون کے سب ڈویژن اسپلنجی پر جو ہے وہ قبضہ کر لینا ہے۔ اب ظاہر یہ قبضہ جو ہے وہ خود صوبائی حکومت کی مبینہ مرضی کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی پولیس فورس ہے، اتنے بڑے جو ہے وہ لیویز ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ چند مٹھی برد جو ہے وہ دہشت گرد کیسے اتنے بڑے شہر پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سرفراز بگٹی کی حکومت کی اس وقت تباہی، بربادی اور تبدیلی کا باعث بننے جا رہی ہے، اور یہی 2 شہروں پر قبضہ جو ہے یہی ایک چارج شیٹ ہے، یہی چارج شیٹ جو ہے وہ سرفراز بگٹی کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد کی شکل میں پیش ہونے جا رہی ہے، انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے آخری خبریں آنے تک جو ہے یہ ظہور بلیدی کا نام فائنل ہو چکا ہے، انہیں جو ہے وہ بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کابینہ میں بھی بعض وزراء کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کا، جنہوں نے جو ہے اس پورے معاملے کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان پر قبضے کی یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ چہرے تبدیل ہوتے رہیں گے جب تک اہداف پورے نہیں ہوتے، جب تک بلوچستان سے دہشت گردوں کا قلع کما نہیں ہوتا، ان دہشت گردوں کا جو کہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر اس وقت کام کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کی سلامتی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے بلوچستان پر قبضے کی یہ جنگ اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ ناظرین، آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔